جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ناطق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ میاں علی اشفاق کے حوالے سے کچھ تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ میاں علی اشفاق صاحب کا پنجاب بار کونسل نے لائسنس معطل کیا تھا اور کل جو ہے سماعت لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ان کا کیس، اور اس کیس میں کیا ہوا اس کا تحریری آرڈر جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور پنجاب بار نے جب ان کا لائسنس جو ہے وہ بحال کیا، اس لائسنس میں اس آرڈر میں کیا لکھا ہوا ہے تمام تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے صبح 10 بجے قریب میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ کل دو پیشیاں تھیں، ایک تو رجب بٹ کے حوالے سے پیشی تھی اور دوسرا میاں علی اشفاق صاحب کا اپنا کیس تھا۔ میاں علی اشفاق صاحب تقریباً 10 بجے کے قریب عدالت کے روبرو پیش ہوئے، جس میں پنجاب بار کونسل کے جو عہدیداران ہیں وہ بھی وہاں پر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ نے میاں علی اشفاق صاحب کو سنے بغیر جو ہے وہ آپ نے نوٹس کیسے جاری کر دیا؟ آپ نے ان کو حق بھی نہیں دیا، نہ ان کو سننے کا حق دیا ہے، آپ ایٹ لیسٹ ان کو سنتے تو صحیح۔ تو جس پر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ایسا کریں کہ میاں علی اشفاق صاحب آپ پنجاب بار کونسل چلے جائیں، وہاں ان کے سامنے پیش ہوں، اور جو بھی معاملات ہوگئے 2 بجے کے بعد آ کر آپ دونوں کو ہم تمام عہدیداران کو بلا لیں گے، آپ تو آپ جو ہے آ کے فیصلہ ہم اس کا فیصلہ دے دیں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم باہر آئے تو میاں علی اشفاق صاحب سے بات ہوئی۔ میاں علی اشفاق صاحب نے یہ بات کی، ان کا کہنا تھا کہ مجھے جو ہے سنا بھی نہیں گیا، آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس میں آپ بنا کسی کو سنے آپ اپنا فیصلہ سنا دیں اور لائسنس معطل کر دیں۔ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ لائسنس معطل کر سکیں۔ اس کے بعد ذبیح اللہ ناگرہ صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو میں نے یہ سوال کیا ان سے، میں نے کہا سر ذبیح اللہ ناگرہ صاحب، میاں علی اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں آپ کسی کا لائسنس کینسل کر سکیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اختیار ہے تو میں نے لائسنس کینسل کیا ہے نا، اختیار نہ ہوتا تو میں لائسنس کیسے کینسل کرتا۔ انہوں نے ایک اور بات کہا کہ اگر آج وہ ٹائی لگا کر آتے نا تو میں ان کے اوپر بھی FIR دے دیتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ وکیل ہیں اور ان کا جو لائسنس ہے وہ معطل کیا گیا تھا، اور وکلا میں ظاہر سی بات ہے ان کا یونیفارم ہے، تمام یونیفارم جس میں کوٹ ٹائی وغیرہ تمام تفصیلات آتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ آج ٹائی لگا کر آتے تو آج ان کے خلاف پھر میں جو ہے نا FIR دے دیتا۔ خیر اس کے بعد 2 بجے کے بعد خبر بڑی سامنے آتی ہے، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب کا لائسنس جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کی جانب سے بحال کر دیا گیا ہے۔ میاں علی اشفاق صاحب پنجاب بار کونسل میں پیش ہوتے ہیں، جہاں پر وہ وہاں پہ اپنے جو بھی ان کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ پنجاب بار کونسل کے سامنے رکھتے ہیں، اور پنجاب بار کونسل اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ پنجاب بار کونسل یہ لکھتی ہے کہ ان کے یہ اعتراضات ہیں کہ میاں علی اشفاق صاحب کو سنا نہیں گیا، اور ان کے یہ بھی اعتراضات ہیں کہ پنجاب بار کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ کسی بھی وکیل کا لائسنس کینسل کر سکیں، اور یہ بھی ایک خلاف ورزی کی گئی ہے کہ مجھے سنا نہیں گیا، کیونکہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے جس میں آپ بنا کسی کو سنے، بنا کسی کو موقع دیے آپ جو ہے اس کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ تو پنجاب بار کونسل نے لائسنس جو ہے ان کا فوری طور پہ بحال کیا، اور جو یہ کیس تھا یہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوا دیا۔ اب اس کیس میں ہوگا کیا، ڈسپلنری کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، پھر وہ فیصلہ جو ہے ٹریبیونل میں جائے گا، وہاں پہ جا کے اس کا جو ہے فیصلہ ہوگا کہ میاں علی اشفاق صاحب کا لائسنس معطل ہوتا ہے یا دوبارہ یہاں بحال ہی رہتا ہے۔ میاں علی اشفاق صاحب نے یہ اپنے انٹرویو میں بولا تھا کہ میں سیاسی کیسز بھی لڑتا ہوں، میرے پاس یہ اختیار تھا کہ میں سیاسی طریقے سے جو ہے نا اپنا لائسنس بحال کروا لوں، لیکن مجھے یہ بہتر لگا کیونکہ کوئی غلط امیج سیٹ نہ ہو، تاکہ کوئی وکیل بعد میں یہ چیز نہ کہے کہ انہوں نے سیاسی جو ہے وہ چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے پنجاب بار کے سامنے پیش ہوں، وہ جو کہیں گے پھر اس طرح تمام تر چیزیں آگے چلیں گی۔ لہٰذا پنجاب بار کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا لائسنس جو ہے وہ بحال کر دیا، اور جو کیس ہے وہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ڈسپلنری کمیٹی فیصلہ کر کے ٹریبیونل کو بھجوائیں گے، وہ آگے جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اب میاں علی اشفاق کے حوالے سے ایک تو رجب بٹ کا کیس لگا ہوا تھا، جس میں میاں علی اشفاق صاحب رجب بٹ کے وکیل ہیں، اور وہاں پر وہ پیش نہیں ہوئے۔ اور جب اس حوالے سے جو ان کی ٹیم تھی، رانا معروف صاحب سے میری اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میں آلریڈی جو ہے اپنا وکالت نامہ رجب کے معاملے میں جمع کروا چکا ہوں، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کل دیکھا رجب بٹ کے آنے سے پہلے میاں معروف صاحب وہاں پر موجود تھے، وہ اس کو رجب بٹ کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں لے کر گئے، میاں معروف صاحب بھی اندر گئے۔ اس کے بعد وہاں سے فری ہو کے میاں معروف صاحب یہاں پر آ گئے میاں علی اشفاق صاحب کے پاس۔ اور اب ایک اور سٹوری بتاتا ہوں۔ اب کراچی بار کی جانب سے ان کو مدعو کیا گیا ہے میاں علی اشفاق صاحب کو
کہ آپ آئیں اور بیٹھ کے جو ہے معاملات ہم حل کرتے ہیں۔ جو ان کے صدر ہیں کراچی بار کے، انہوں نے ان کو کال بھی کی، میاں علی اشفاق صاحب کو یہ بتایا کہ آپ آئیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم بیٹھ کے تمام تر جو ہے معاملات حل کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو ان کے لیگل ٹیم کا حصہ ہیں رانا معروف صاحب، ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ریاض سولنگی کے خلاف تقریباً 30 سے 35 وکلاء نے درخواست کراچی بار میں جمع کروا دی ہے۔ اب یہاں پر میاں علی اشفاق صاحب کا تو لائسنس معطل کیا گیا تھا، لیکن وہاں سے کراچی بار کی جانب سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ ریاض سولنگی کا بھی جو لائسنس ہے وہ معطل کیا گیا ہے یا کیا معاملات چلے ہیں، کیونکہ ریاض سولنگی صاحب بھی سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ کچھ ویڈیوز وغیرہ دکھائیں جس میں کہا گیا کہ جی مجھے بھارت سے کالیں آ رہی تھیں، مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد میاں معروف صاحب نے بھی یہ مطلب کہ کہا کہ ہم نے ان کے خلاف جو ہے تقریباً تمام ہمارے 30 سے 35 وکلاء نے درخواست جو ہے وہ کراچی بار میں دے دی ہے۔ اب کراچی بار یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ان کا لائسنس معطل کیا جاتا ہے کہ یا ان کا بھی لائسنس بحال رکھا جاتا ہے، یا وہ بھی سندھ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، معاملات چلیں گے۔ تو اب تک صرف یہی ہے کہ اس کے بعد 2 بجے کے بعد میاں علی اشفاق صاحب دوبارہ کورٹ روم میں آئے تو وہاں پر بتایا گیا سر ہم نے میاں علی اشفاق صاحب کا لائسنس جو ہے وہ بحال کر دیا اور عدالت نے درخواست جو ہے وہ نپٹا دی۔ اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے سارا تمام تر احوال جو تھا، کیسے یہ معاملات شروع ہوئے، انہوں نے ساری تفصیل جو ہے وہ بڑی مطلب کہ باریکی سے بتایا انہوں نے تمام تر تفصیلات کہ کیسے جو ہے کراچی میں کیا معاملات آئے اور کن وکلاء نے مجھے روکا اور رجب بٹ کو کہاں سے جانے کی اجازت دی گئی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا آئین جو ہے، میرا قانون مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اپنا کام جو ہے بڑے اچھے طریقے سے نبھانا ہے اور کوئی غلط چیز جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اگر ہڑتال ہے تو بھی میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں عدالتوں کے روبرو پیش ہوں اور میں سیاسی چیزوں کا حصہ نہ بنوں۔ تو انہوں نے یہ بھی کل ایک اس حوالے سے بات کی تو عدالت نے سماعت جو ہے وہ نپٹا دی، درخواست جو ہے وہ نپٹا دی، ان کا لائسنس جو ہے میاں علی اشفاق صاحب کا بحال ہو گیا۔ اب 16 جنوری کو میاں علی اشفاق صاحب دوبارہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے۔ کس کیس میں؟ رجب بٹ کے کیس میں، کیونکہ رجب بٹ کے کیس میں ابھی جو رانا معروف صاحب تھے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے اس بار ان کی وکالت کی تھی اور وہاں پر ان کو سنا گیا، جہاں پر رجب بٹ بھی پیش ہوئے اور ندیم نانی والا بھی پیش ہوئے۔ اس کے علاوہ جو باقی ملزمان تھے وہ بھی باقی ملزمان تو نہیں، جو ان کے دوست ہیں رجب بٹ کے، وہ وہاں پر موقع پہ موجود تھے اور انتہائی سخت سیکیورٹی کے حصار میں رجب بٹ کو گاڑی سے نکال کے وہاں تک لے کر آیا گیا کمرہ عدالت تک، تو وہاں سے ان کی حاضری مکمل کروا کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کو گاڑی میں بٹھوا دیا گیا۔ تو یہ اس طرح کے پروٹوکول جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی ایسے شخص کو دینے چاہیے جن پہ احساس نوعیت کے الزامات ہیں یا ان پہ اس طرح کے مقدمات ہیں۔ تو ٹھیک ہے آپ ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھیں، لیکن آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کے ایٹ لیسٹ بیان تو نہ دیں وہ وکلاء کے خلاف۔ آپ کہیں گے جی میں 6 جنوری کو آؤں گا، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ ہو جائے، آپ آ بھی رہے ہیں، اب دھمکی بھی لگا رہے ہیں اور سیکیورٹی میں بھی آ رہے ہیں۔ اگر ایٹ لیسٹ آپ یہ تو کام نہ کریں کہ آپ کسی کو سوشل میڈیا پہ دھمکیاں نہ لگائیں، کیونکہ کل جو میاں بلال صاحب ہیں انہوں نے بھی جو ہے یہ بات کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایٹ لیسٹ وکلاء کے حوالے سے، کسی ادارے کے حوالے سے آپ کوئی بات نہ کریں تاکہ معاملات آپ کے لیے بھی خراب نہ ہو اور ہمارے لیے بھی خراب نہ ہو۔ عدالت نے سماعت جو ہے وہ 16 جنوری تک ملتوی کر دیا اور 16 جنوری کو میاں علی اشفاق صاحب ہی عدالت کے روبرو پیش ہوں گے جہاں پہ ان کی وکالت کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔